تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب لم یزل نے اپنے حبیب مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان و عظمت، آپ کی عطا، آپ کی سخا، آپ کے اختیارات کہ اللہ رب العزت نے اپنے کارخانہ قدرت اور قدرت کے عظیم خزانوں کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ڈال کر یہ محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اب سوالیوں کا آنا یہ سوالیوں کا کام ہے، اور ان کی جولیوں کو بھر دینا اے حسین کے نانا یہ آپ کا کام ہے۔ یعنی آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے ہیں اپنے خزانوں کو بانٹنے کے، اور اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمائے ہیں اپنے محبوب کو عطا کرنے کے۔ اس زمن کے اندر ہم دو عقیدے بیان کرنے کے بعد آگے چلیں گے۔ یہودیوں نے اللہ رب العزت کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کے اندر موجود ہے۔ آج کی گفتگو قرآن پاک کی آیات پر ہوگی۔ یہودی کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، معاذ اللہ، اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جو بھی ہوتا ہے اپنی محنت سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر یہ کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ اس وقت کافر کہنے لگے جب اللہ رب العزت نے صدقات، خیرات، زکوٰۃ تقسیم کرنے کا حکم دیا، اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دیا کہ میرے نام پر خرچ کرو، تو کافر یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تو فقیر ہے، لینے والا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم دینے والے ہیں۔ وہ پہلا عقیدہ یہودیوں کا اور یہ عقیدہ مطلقاً کافروں کا۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں عقائد اور ان دونوں نظریات کا رد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے اندر کیا۔ آپ بالکل توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اب محرم الحرام تک عقائد پر ہی گفتگو ہوگی اللہ کے فضل و احسان سے۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں اور دونوں جماعتوں اور دونوں قبائل کے دونوں عقیدوں کا رد بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ یہودیوں کو بھی جواب دے دیں اور آپ کافروں کو بھی جواب دے دیں۔ محبوب آپ یہودیوں کو بھی جواب دیں اور آپ کافروں کو بھی جواب دیں۔ مولا کیا جواب دو؟ اب آپ کو پتہ چلا نا یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا اور کافروں کا عقیدہ۔ فرمایا محبوب آپ یہودیوں کو بھی جواب دیں اور کافروں کو بھی جواب دیں۔ مولا کیا جواب دوں؟ محبوب آپ یہ جواب دیں کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی قدرتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، وہ جس بادشاہ کی بادشاہت کے اندر ہیں اور جس کے دست قدرت کے اندر ہیں، وہ دست قدرت میرے خالق و کائنات کا۔ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت کے اندر سارے ملک ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب فرمایا کہ اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، اور صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں کو بادشاہیاں دینے والا ہے۔ صرف اس نے کارخانہ قدرت
اور اپنے خزانے بنائے نہیں، خزانوں کا مالک بھی ہے اور خزانے عطا کرنے والا ہے۔ اس بات کی نفی ہو گئی، اس بات کی نفی ہوگی۔ پہلے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ تو باندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کہ اس کے ہاتھ کے اندر تو کچھ نہیں ہے، ان کا جواب بھی آ گیا۔ اب کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تو لینے والا ہے، ہم دینے والے ہیں، معاذ اللہ، ان کا جواب بھی آ گیا، نہیں نہیں، اللہ کے دستے قدرت، اللہ کا ہاتھ خالی نہیں ہے، وہ دستے قدرت کے اندر تو ساری کائنات کی بادشاہیاں ہیں، اور اللہ بادشاہ ہے، اللہ لیتا نہیں ہے، اللہ تو دیتا ہے۔ پھر جتنی بادشاہیاں ہیں وہ دینے والی ذات بھی خدا کی ہے اور لینے والی ذات بھی خدا کی ہے، اور جتنی عزتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ عزتیں دیتا بھی ہے اور عزتیں دے کر چھین بھی لیتا ہے۔ دیتا دے کر قائم کس کی رکھتا ہے؟ جو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ عزتیں دے کر اور خزانے دے کر چھینتا کس سے ہے؟ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کو دیتا ہے اور دے کر ہمیشہ قائم رکھتا ہے، اور جو اللہ کے ناشکر، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ان کو دیتا تو ہے، دے کر واپس لے لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اختیارات کی بات، اختیارات تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ سنیں پھر اس ضمن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ صاد کی آیت نمبر 35 کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ اب میں چوتھی یا پانچویں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان، اس کی آواز تھوڑی سی کم کریں یا کیا، آواز بدی سی ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان، تھوڑی بریک کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے ہیں، قال رب اغفر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کو نبی نہ گناہ کر سکتے ہیں نہ گناہ ان کے قریب جاتے ہیں، نبی اور فرشتے معصوم ہیں۔ تو معصوم ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کیا نصیحت، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمارے لیے کون سا لیسن ہے؟ ہمارے لیے سبق اور لیسن یہ ہے کہ جب نبی معصوم ہو کر مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو ہم گنہگاروں کو مغفرت کی دعا کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتا ہے قال رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ملک کی بادشاہی عطا فرما، مجھے ملک کی بادشاہی عطا فرما دے۔ وہی عقیدہ رد کیا جا رہا ہے، وہی عقیدہ رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تو معاذ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اس عقیدے کا رد پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے ملک عطا فرما دے، مجھے ملک عطا فرما دے۔ ملک بھی کیسا عطا فرما؟ لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسا ملک کسی کو عطا نہ کر، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ پھر میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو عطا نہ کرنا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انفرادی شان ہے۔ یہاں پر کمپیریزن، مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہاں پر مقابلہ، موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے۔ نہایت علمی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی عطا، پھر میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے، یعنی نرالی اور یکتا انوکھی بادشاہی عطا فرما۔ پھر خلاق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا جواب کیا دیا، فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی کہ سارے جن، سارے انس اور ساری ہوائیں، فضائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے۔
ایک ہاتھ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری ہوا کے رخ بھی رکھ دیے اور ساری جن و انس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اس کا مطلب کوئی یہ مت سمجھے کہ ساری ہواؤں پر، فضاؤں پر اور جن و انس پر بادشاہی حضرت سلیمان کی ہے، تو پھر مصطفیٰ کی بادشاہی کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ایک جہان پر ہے، محمد مصطفیٰ کی شہنشاہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین پر مصطفیٰ کی شہنشاہی۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، ہوا کو قید کر دیا۔ کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ہم نے ہوا کو دے دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ ساری ہوا مشرق میں چلے، مغرب میں چلے، شمال میں چلے، جنوب میں چلے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں جہاں ہوا چلتی ہے، ہوا کس کے کنٹرول میں دی؟ حضرت سلیمان کے۔ یہ تو حضرت سلیمان کے ہاتھ کی وسعت ہے، آمنہ کے لال کے ہاتھ کی وسعت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا؟ یہ تو غلام ہیں، یہ مقتدی ہیں، یہ امتی ہیں نبی ہونے کے باوجود، جو امتوں کا والی ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام ہے، جو ختمی مرتبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے، ان کی شان اور عظمت کتنی بلند ہو۔ آگے چلیے گا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورت کی آیت نمبر 39 کے اندر بیان کیا، اسی مضمون کو بیان کیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کیا بیان کیا۔ ذرا اس مضمون سے ذرا تھوڑی اس کی تشریح کے اندر جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست قدرت کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا، یہ ساری بادشاہیاں دے کر اللہ نے کیا کچھ حضرت سلیمان کے دست نبوت کے اندر رکھا، اس شان قدرت کے ساتھ اور شان توحید کے ساتھ نبی کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا کیا کہ سارے جنوں پر وہ قوم جو کسی کی تابع فرما دار نہیں ہوتی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کرتا۔ اور یہ جن آپ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ آج بھی جتنے عامل ہیں وہ قسم لیتے ہیں تو آپ کے ہی نام کی قسم لیتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر آج ہم گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا۔ یہ کیا؟ یہ جو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا اختیار دیا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جب دے دیا تو پھر یہ حضرت سلیمان کا ہو گیا، مگر ہے کیا؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ ہم اہل سنت کا، اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو، ولیوں کو، اپنے پیاروں کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ان کے اختیار کے اندر، مگر دینے والی ذات خدا کی ذات، دینے والی ذات خدا کی۔ مشکل کشا اگر ہم مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں، مشکل کشا اگر ہم مولا علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مشکل کشا بنایا ہے، اللہ نے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے یہ مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، یہ حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اصل مشکل کشا اور حاجت روا ذات خدا کی ہے، باقی اللہ اپنے نبیوں کو بھی بنا دیتا ہے، اپنے ولیوں کو بھی بنا دیتا ہے۔ جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ کہے، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ذرا سوچنے کی کوشش کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر یہی تو اللہ کی توحید ہے کہ جو نبی، جو آمنہ کے لال زمین پر کھڑے ہو کر سورج کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب نبی کے ہاتھ کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ سورج کے 2 ٹکڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، سورج کو واپس بلا لیتے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، یہ شان رسول کی ہے، اور رسول کو عطا کرنے والی ذات خدا کی شان اور عظمت کا اندازہ کون لگا گا؟ پھر اس میں توحید کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، اس کے اندر کوئی شرک نہیں آتا، اس کے اندر کوئی گمراہی نہیں آتی۔ یہ عین ایمان ہے اور یہ عین اسلام ہے۔ اب سنیے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ یہ کیا؟ یہ ہماری
یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ہم یہی عقیدہ بیان کرتے آ رہے ہیں، ہم یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ہم یہی عقیدہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ کیا عقیدہ بیان کرتے آ رہے ہیں؟ کہ خزانے خدا کے ہیں، بانٹنے والی ذات مصطفیٰ۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب قرآن پاک کی اس آیت کو اور حدیث مصطفیٰ جو مسلم اور بخاری کی حدیث ہے اس کو ملا کر اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو پھر موضوع اور عنوان آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے۔ اللہ سارے خزانے مصطفیٰ کی جھولی کے اندر ڈالتا ہے، اللہ سارے خزانے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر ڈالتا ہے، اور مصطفیٰ کی جھولی کے اندر ڈال کے اللہ فرماتا ہے محبوب خزانے میرے ہیں، میں نے تیرے دامن کے اندر ڈال دیے ہیں، اب جس کو چاہے علی حیدر کرار بنا دے، جس کو چاہے صدیق با وفا بنا دے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہم اسے کہتے ہیں، پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں با خدا، ہم اسی لیے کہتے ہیں با خدا، خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم، خدا کا دروازہ یہی ہے، وہ دروازوں سے پاک ہے، اللہ دروازوں سے پاک ہے، وہ مکانوں میں رہنے سے پاک ہے۔ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کی ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ مجھے نبی اور علی کے در سے، محمد و آل محمد کے در سے مجھے کچھ نہیں ملتا، اللہ کی عزت کی قسم جو کہے مجھے مصطفیٰ کے در سے کچھ نہیں ملتا، تو جسے مصطفیٰ سے نہیں ملتا اسے پھر خدا سے بھی نہیں ملتا۔ یعنی عقیدہ یہ بنا کہ جو مصطفیٰ کا ہوا، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، عقیدہ یہ ہوا جو مصطفیٰ کا ہوا، عقیدہ کیا ہوا؟ جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، وہی خدا کا ہوا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے چلیں، جو مرتضیٰ کا ہوا وہ مصطفیٰ کا ہوا، جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، وہی خدا کا ہوا۔ اور اب کوئی اگر یہ کہے کہ خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے مگر کوئی لے کر آگے تقسیم نہیں کر سکتا، یہ بھی گمراہی ہے۔ خدا دیتا ہے تو لینے والا آگے تقسیم نہیں کر سکتا، ہاں ہر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، مگر کوئی ایسے ہیں جنہیں اللہ تقسیم کرنے کا اختیار بھی عطا فرماتا۔ آپ کہیں یہ کوئی روایت ہے، یہ کوئی حکایت ہے، یہ کوئی قصہ ہے، یہ کوئی کہانی ہے، یہ کوئی تفسیر ہے؟ نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ حکایت اور قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی آیت نمبر 38 ہے، یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 39 ہے، اسی کے اندر اللہ جب فرماتا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، پھر فرماتا ہے فَمْنُنْ او امسک بغیر حساب، محبوب ہم نے تمہیں دے دیا، سنیں، ہم نے تمہیں دے دیا، اب ہم نے تمہیں دے دیا، دے کر ہم واپس نہیں لینے والے، اب جس کو جتنا چاہے محبوب ہم نے تیرے ساتھ حساب نہیں رکھا، تو لینے والوں کے ساتھ حساب نہ رکھ، جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ محبوب ہم نے تیرے ساتھ حساب تمہیں بے حساب دیا ہے، تمہیں ہم نے بے حساب دیا ہے۔ وَعَمَّ السَّائِلَ، وہی آیت جو ہم نے آغاز کلام میں پڑھی تھی، وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْہَرْ، محبوب سوالی کا آنا، سوالی کا جولی پھیلانا، یہ سوالی کی حیثیت ہے، اس کے دامن مراد کو بھر دینا یہ مدینے کے والی کی حیثیت اور دامن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم کو تو عطا کرنا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ مصطفیٰ کریم کو عطا کرنا آتا ہے، ہمیں مانگنا
نہیں آتا، اور ہم تو قطرہ مانگتے ہیں، مصطفیٰ دریا عطا فرما دیتے۔ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سنیے اللہ رب العزت، یہ تو نبی ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی ہیں۔ نبی کی طاقت کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ نے بڑی طاقت کو سمجھانا ہو تو بڑی طاقت بیان نہیں کرتا، اللہ چھوٹی طاقت بیان کرتا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ بڑی طاقت کو سمجھانا چاہے تو پھر بڑی طاقت بیان نہیں کرتا، کیا بیان کرتا ہے؟ چھوٹی طاقت بیان کرتا ہے۔ شان رب آقا کی سمجھانا چاہے تو شان براہ راست آقا کی بیان نہیں کر رہا، یہاں شان غلام کی بیان کر رہا۔ آپ کو کتنا لطف آئے گا، سنیں اللہ رب العزت نے، میں اب جو ہے نا قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت دی، ملکہ بلقیس ایمان لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی، آپ کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ کو اطلاع ملی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کے اندر یہ واقعہ بیان ہے، اور یہ آیت نمبر آگے 49 تک جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے، اطلاع ملی ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ جس شان سے وہ آ رہی ہے ہم بھی اس کو کوئی شان دکھائیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں بڑی بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑے خزانے ہیں، تو نبی نے فرمایا ہم بھی ذرا اپنی طاقت دکھائیں، ہم بھی اپنی قوت دکھائیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت کئی فٹ لمبا چوڑا تھا اور بڑا قیمتی تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ یہاں پر نبی کی عظمت، نبی کا اخلاق تمہیں یہ بھی بتا رہا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ جس حیثیت کا ہے اسے بٹھایا بھی اسی حیثیت میں جائے، اسی حیثیت میں بٹھایا جائے۔ ملکہ بلقیس ادھر سے چلی، ابھی چند قدموں کے فاصلے پر تھی، چند قدموں کے فاصلے پر ملکہ بلقیس کا لشکر تھا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اپنی امت سے، اپنے غلاموں سے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے آ جائے، اس کا تخت آنے سے پہلے آ جائے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اپنی قوت بیان کی، فرمایا نہیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک جن جو بڑا طاقتور تھا وہ اٹھا، اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں، فرمایا نہیں اتنی طاقت بھی نہیں چاہیے۔ پھر ایک وہ شخص اٹھا جس کے پاس من علم الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم تھا؟ قرآن کا نہیں، کون سی کتاب کا علم تھا؟ جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی تھیں ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا علم تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا اے پیارے پیغمبر، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ کے آنکھ کھولنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہو۔ اب یہاں پر مجھے ایک تبصرہ کر لینے دیں کہ کتنے کوس دور ہے تخت بلقیس، آنکھ بند کرنے سے پہلے یہ گیا کیسے؟ زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، زنجیر کھولے کیسے؟ پھر اس نے اٹھایا کیسے؟ کوئی ٹرین نہیں لے گیا، پاکستان کا PIA نہیں لے گیا؟ میں سمجھا نہیں سکا۔ یہ شان تو غلاموں کی ہے، آمنہ کے لال کی عظمت کیا ہوگی؟ کوئی کہے تم یہاں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، وہ کیسے آتے ہیں، تم کیسے جاتے ہو؟ ہم کہتے نہیں، ہم فقیروں کو چھیڑو نہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ یہ بات حضرت سلیمان کی نہیں ہو رہی، حضرت سلیمان کے امتی کی ہو رہی ہے۔ جب حضرت سلیمان کے امتی کے اندر اتنی طاقت ہے، ہزاروں لاکھوں من تخت
ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے زنجیر توڑ کر اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا سکتا ہے، تو پھر سلیمان تو آمنہ کے لال کا بھی امتی ہے، یہ سلیمان کے غلام کی شان ہے، آمنہ کے لال کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ وما علیہ